نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة مؤمنون کی آیت نمبر 68 تا آیت نمبر 77 آج کے درس میں. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور نافرمانوں کی غفلت کا شکوہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک اور ہدایت کے راستے کی طرف دھیان نہیں دیتے اور مسلسل انکار پر اور گناہوں پر اصرار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مشرکین کی اس غلط روش کا رد فرمایا گزشتہ آیات میں. اب یہاں پہ ارشاد ہوا افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے اس قرآن کریم میں غور نہیں کیا؟ اگر یہ لوگ اسے کلام الہی سمجھتے اور اس پر یقین کرتے اور اس میں غور و فکر کرتے تو ہدایت پا لینا ان کے لیے آسان ہو جاتا اور اللہ رب العزت کے کلام کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جاتے. سورۃ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کے متعلق یہی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا غور تو کریں تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک بے مثال کلام ہے اور ایک معجزانہ کلام ہے. قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نور مبین فرمایا ہے. سورۃ النساء میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل کیا ہے. آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں ساری نور ہیں، مگر قرآن حکیم کو نور مبین فرمایا ہے کہ یہ بڑی واضح روشنی ہے جس کے سامنے کفر و شرک کے تمام اندھیرے مٹ جاتے ہیں اور ایمان کی حقیقت اور روشنی واضح ہو جاتی ہے. مگر مشرکین اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. آج ہماری حالت بھی یہ بن چکی ہے کہ ہم اس کلام مقدس کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے کہ رسومات کے لیے ہی قرآن حکیم کو ہم نے رکھ چھوڑا ہے. وہ زندگی کے رسومات ہوں، برکت کی رسومات ہوں یا موت کے رسومات ہوں، یا پھر قسم اٹھانے کے لیے ضرورت پڑ جائے تو تب اسے اٹھا لیا جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ اس کلام مقدس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا شکوہ کیا ہے کہ وہ کتاب کو سمجھے بغیر ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں. فرمایا ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی ہے جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں پہنچی؟
کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے تو ان کے باپ دادا بھی واقف نہیں تھے؟ فرمایا یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی تعلیم ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں تعلیم دیتے رہے، اور یہ بات ان کے آباء و اجداد تک بھی پہنچی ہے، جو کہ ہر نبی کی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں یہی تعلیم دے رہے ہیں جو تمہارے بڑوں کو پہلے دی گئی ہے۔ تو فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، فہم لہ منکرون، اور یہ اس کو اوپرا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ انکار کی وجہ یہ بھی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو اپنے رسول کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی، اور نبوت سے پہلے 40 سال کا طویل عرصہ زندگی کا اسی شہر مکہ میں ہی گزارا، اسی معاشرے میں ان لوگوں کے سامنے آپ کا بچپن گزرا، آپ کا لڑکپن گزرا، آپ کی جوانی گزری، اور انہوں نے آپ کو اچھی طرح پہچانا بھی۔ وہ لوگ گواہ تھے آپ کی سچائی کے، آپ کی امانت کے، دیانت کے، پاکیزگی کے، اخلاق کے۔ ان لوگوں کو کوئی اس بات پر اعتراض بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے وہ لوگ واقف تھے، اور سارے کے سارے تعریف ہی کرتے تھے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو سب کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کہلوایا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 16 میں ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس سے بیشتر میں نے عمر کا بہت سا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تم میرے اطوار اور خصائل سے بخوبی واقف ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور عقل سے کام لیے بغیر مجھے جھٹلا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ نہ تو قرآن کریم نے کوئی نئی بات پیش کی ہے جس کا تم انکار کرو، اور نہ ہی تم مجھ سے ناواقف ہو۔ تو جب مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہو، میری عمر تمہارے درمیان گزری ہے، اور قرآن پاک کی جو آواز ہے یہ نئی آواز نہیں ہے، وہی آواز ہے جو ہر نبی نے آواز اٹھائی تھی، تو پھر تم کیوں انکار کرتے ہو، قبول کیوں نہیں کرتے، حق کے راستے کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ ام یقولون بہ جنہ، یا قبول نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ جنون ہو گیا؟ فرمایا کہ تمہارا یہ اعتراض بھی غلط ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے بل جاءہم بالحق، کہ اللہ کے رسول ان کے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر ان کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے کلام کی تو کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا، بے مثل و بے مثال کتاب ہے، اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی کلام تھا وہ بھی کمال درجے کے حکمت اور موعظت سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا کلام عطا فرمایا تھا اور کلام میں ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ کے ایک مزاحن ادا کیے جانے والے جملے سے محدثین نے 100 مسائل نکالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی سارا دن تشریح کرتے رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی تو سچی بات لائے ہیں، مگر یہ لوگ ہر درمی کی بنا پر اس کو ناپسند کرتے ہیں اور قبول کرنے کی بجائے انکار کر رہے ہیں۔
آگے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان منکرین کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود ہر چیز بگڑ جائے۔ اگر اللہ کے نبی بھی ان کی غلط بات کو تسلیم کر لے تو فرشتے اور انسان بگڑ جائیں اور ساری مخلوق بگڑ جائے، ایسی حالت میں کائنات کی بقا کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یعنی کہ حق کسی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، حق ہمیشہ رہنے والا ہے جبکہ باطل مٹنے والی چیز ہے۔ فرمایا بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو قرآن پاک کی صورت میں ان کے پاس ایک نصیحت لائے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، مگر وہ لوگ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح پہلے تو خود کتاب کا مطالبہ کیا، یہ کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس کتاب موجود ہے، یہود کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت کی کتاب ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ رب العزت نے وہ کتاب نازل فرمائی تو اب وہ صاف انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی فیس یا کوئی ٹیکس مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ان کو تبلیغ فرماتے ہیں اور ان کو دین کی بات بتاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی مزدوری یا کوئی معاوضہ یا کوئی فیس طلب نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے نبی تو برسر عام اعلان کرتے ہیں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 127 میں ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہر نبی نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو میرے اللہ کے پاس ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ میں تو تمہارے فائدے کی بات ہی کرتا ہوں، اور میری یہ خدمت اور میری یہ بات کرنا بے لوث ہے۔ اور ہر نبی یہی کہتے رہے کہ میری بات کو سنو اور قبول کرو، بس یہ قبول کرنا آپ کا یہی ہمارا معاوضہ ہے۔ فرمایا کہ فخراج ربی کا خیر، آپ کو اپنے پروردگار سے ملنے والا معاوضہ ہی بہتر ہے۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ حقیر مال اور چند ٹکے مل سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا عطا کردہ معاوضہ لا زوال ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر روزی دینے والے ہیں۔ چونکہ رزاق اللہ تبارک و تعالی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی کی دعوت میں کوئی خود غرضی شامل نہیں ہے، کوئی مالی نفع کی بات نہیں ہے، صرف اخلاص اور بلوث خدمت ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ایمان اور نیکی کا راستہ ان کو بتا رہے ہیں، عقیدے، اخلاق اور عمل کی پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے مڑنے والے ہیں۔ اگر انہیں قیامت کا ڈر ہوتا یا محاسبہ اعمال کا خوف ہوتا تو یہ ضرور سیدھے راستے کو اختیار کر لیتے۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین کے شر و فساد سے اور ان کے مسلسل انکار سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حضور درخواست کی کہ میرے پروردگار ان کو کسی ابتلا میں، آزمائش میں ڈال دیجئے، شاید کہ اس طریقے سے کچھ تنبیہ ہو جائے اور بات کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ پھر مشرکین کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قحط سے نجات دیں۔ انہوں نے آپ کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی کہ اگر یہ پریشانی ہماری دور ہو گئی، قحط ہم سے ہٹ گیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، مگر جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو ان کا کفر اور شرک پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہو جائیں گے۔ چنانچہ مکے والوں سے جب قحط دور ہو گیا تو پھر وہ کفر پر ہی اڑے رہے۔
فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، بے شک ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پس یہ نہ دبے اپنے پروردگار کے سامنے اور نہ ہی گڑ گڑائے۔ یعنی جب آزمائش ان پر آ گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ عاجزی کا اظہار کرتے، گڑ گڑا کر اپنے پروردگار سے معافی طلب کرتے، مگر انہوں نے نہ تو معافی طلب کی اور نہ ہی حق بات کو تسلیم کیا۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک وہ اس میں مبتلا ہو کر مایوس ہو گئے۔ اور شدید عذاب کا دروازہ کون سا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مسلسل جہاد کرنے کا حکم دے دیا، اور کفار و مشرکین کی سرکوبی کے لیے فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 41، کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے جہاد میں کود پڑو۔ تو شروع میں تو کفار نے اہل ایمان کا مقابلہ کیا بدر میں، احد میں اور احزاب میں، مگر اس کے بعد مغلوب ہونے لگے اور اللہ رب العزت نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان آیات میں 7 ایسی وجوہات بیان کی گئی ہیں جو کفار و مشرکین کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ ہو سکتی تھی۔ پہلی وجہ، کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کلام کو سمجھا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں۔ قرآن ان کی اپنی زبان عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کا انداز بیان نہایت واضح اور کھلا ہوا ہے۔ دوسری وجہ ان کے انکار کی کیا یہ وجہ ہے کہ قرآن پاک ان کے سامنے کوئی نرالی بات پیش کر رہا ہے جو انہوں نے کبھی نہیں سنی؟ اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا آنا، کتابوں کا آسمان سے اتارا جانا، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے توحید کی دعوت دینا، آخرت کا عقیدہ پیش کرنا، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ ایک ایسی مشہور و معروف بات ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ تیسری وجہ، کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ بالکل ایک اجنبی شخص ہیں جو ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں اور وہ ان سے ڈر رہے ہیں کہ وہ کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے دیں؟ تو یہ بات بھی ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برادری کے آدمی تھے اور قریش ہی سے ان کا تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بے داغ سیرت ہے جس سے سارے کے سارے مکہ والے واقف تھے، بلکہ صرف واقف کیا، وہ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ چوتھی وجہ، کیا ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جنون میں مبتلا ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کے سب قائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا کوئی پہلے نہ پیدا ہوا نہ آپ کے بعد پیدا ہوا۔ دوست صرف نہیں بلکہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ وجہ پھر کیسے بن سکتی ہے؟ پانچویں وجہ، کیا ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں اور وہ بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، معاوضہ ادا نہیں کر سکتے؟ تو یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنی خدمات کا صلہ بندوں سے طلب نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام بے غرض انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے۔ چھٹی وجہ ان کے انکار کی کیا یہ ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں جبکہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں؟ انکار کی یہ وجہ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ تو بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ ساتویں وجہ ان کے انکار کی کیا یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کی بدحالی کو وہ دیکھتے ہیں
وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان قبول کرنے والے تنگ حالی میں مبتلا ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ اس دین کو قبول کرنے سے پھر کیا فائدہ، مگر انکار کی یہ وجہ بھی نہیں بنائی جا سکتی اور نہ ہی درست ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو کسی مصلحت کے تحت ہے، اگر اللہ رب العزت ان پر کرم فرما دیں اور وہ خوشحال ہو جائیں تو بھی کفار کو ایمان کی دولت نہیں ملے گی، وہ گمراہی ہی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کی غلط باتوں اور ان کی غلط سوچ کی نفی فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ بھی ساتھ فرمائی ہے اور ان کو غور و فکر کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔